ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ او یار پہلے میں نے سمجھا تو سی ہے جڑا لفظ نمک کھا لئی ہے کتھوں لے آئی؟ ایک منٹ میں مسئلہ حل کر دینا، مسئلہ حل کر دینا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھو تسی دیکھو الفاظ نہ پڑھو کہ کسی بندے دا بولن دا مبشر رضا صاحب الفاظ دی گل نہیں ہے، الفاظ دی پوچھ رہا میرے کو سوال پوچھ رہا سپیشل اسے لفظ جی جی میں دس دینا خاتم النبیین لفظ صحیح ہے؟ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਉਤਲੇ ਜਾ نہیں نہیں جے نہیں صحیح تے دس دیو، جے صحیح ہے تے مبشر رضا صاحب ਉਤਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ، ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ۔ ڈاکٹر صاحب دیکھو میں لفظ بول صحیح ہے نا، انہیں صحیح دسیا نا، بعدو یہ صحیح دسیا انہیں لفظ، بعدو یہ نہ رولا پایا کہ صحیح نہیں، بعد چو یہ نہ کہنا کہ بھئی اسی تانوں صحیح لفظ نہیں دسیا، اسی تانوں دس دینے ہیں ਆਹੋ ਇਹ ਉੱਤੇ ٹھیک چلو جی مینوں دس خاتم وہ النبیین، چھوٹا بچہ ہے نہیں سمجھ رہا۔ جی 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 خاتم النبیین، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا۔ خاتم النبیین کا مطلب آپ نے بتایا کہ جن کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت اور وحی نہیں ہو سکتی، نہ نبوت مل سکتی ہے، نہ وحی ہو سکتی ہے، نہ رسالت مل سکتی، یہ آپ نے مطلب بتایا۔ میں نے اب پوچھا کہ 1,24,000 انبیاء جو آئے وہ سچے تھے؟ بالکل کیسے سچے تھے؟ جبکہ آپ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی کو نبوت ہی نہیں مل سکتی، تو وہ کیسے سچے تھے؟ ہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی کو نہیں ملی، نہیں ملی کسی کو بھی، جبکہ سب سے پہلے تو نبوت ہی رسول اللہ کو ملی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ 1,24,000 انبیاء کو نبوت رسول اللہ کے بعد ملی ہے۔ ادھر لکھا ہوا ہے سب سے پہلے نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی وہ دکھا دیتے ہیں، اگر یہ لکھا ہوا ہو تو ہاں بتائیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بتائیں ڈاکٹر صاحب ایسے بات نہیں ہے یار، نتیجہ ادھر لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ دکھائیں، آپ کا اگر ثبوت دینا، ہاں ابھی نتیجہ ہم لوگ دیکھ ہی دکھا رہے ہیں، دیتے ہیں۔ بتائیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سب سے پہلے ملی اور باقی انبیاء کو نبوت آپ کے بعد ملی، تو پھر خاتم نبیین کا جو معنی آپ نے کیا وہ غلط ہوگا یا درست ہوگا؟ ہاں پھر جس نے بھی یہ معنی کیا وہ غلط کیا ہوگا، ٹھیک بات ہے۔ ظفر اللہ بریلوی صاحب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں۔ ظفر اللہ بریلوی نہیں میں نے پوچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک یعنی صلی وہ اللہ آپ کے علیہ لیے وسلم کچھ بھی نہیں ہے؟ پھر وہی بات کرنے لگ گئے ہو، پھر کہتے ہو جی میں غلط بات کرتا ہم ہوں۔ آڈیو سنا دیتے ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس کا؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں، کدھر لکھا ہوا ہے؟ یعنی آپ کے جو بزرگوں نے جو کچھ ابھی لکھا آپ نے ہے، کہا میں دکھاتا ہوں، ابھی آپ نے کہا اگر لکھا ہوا ہو تو ہاں میں دکھاتا ہاں ہوں۔ دکھائیں۔ سب سے پہلا ثبوت ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ظفر اللہ بریلوی صاحب نے بتایا ہے۔ او بھائی کدھر لکھا ہوا ہے اس کا ثبوت دیں۔ ہاں تو بتا تو رہے ہیں کہ ظفر اللہ بریلوی یہی صاحب، کام کرنا ہے، سنیں ڈاکٹر صاحب تم نے یہی کام کرنا ہے، تم سے آگے بات ہوتی نہیں ہے۔ ظفر اللہ بریلوی صاحب عالم ہیں؟ ہاں بالکل عالم دین ہے۔ عالم، ہاں جی، تو انہوں نے بتایا ہے، جھوٹ بولا انہوں نے؟ تو بھائی انہوں نے بتایا، ان سے پوچھو جا کے، وہ بات کر رہے ہیں آپ سے۔ آپ کو ان پر اعتبار نہیں ہے؟ نہیں بالکل ہے مجھے اعتبار۔ تو جب ہم بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا ہے تو پھر بھائی آپ کیوں بات پوچھ آپ رہے کی ہیں؟ مجھ سے ہو رہی ہے نا، آپ کی مجھ سے بات ہو رہی ہے، مجھ سے تو کریں جب آپ۔ ہم نے آپ بتا کسی کی دیا بات میرے آپ سامنے کو، کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ ان کو عالم بھی مانتے ہیں، آپ کو ان پر عالم بھی اعتبار بھی مانتا ہے، ہوں، مجھے ان کی بات کا اعتبار بھی ہے، لیکن میں ٹھیک کسی ہے، کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ نہ مجھ ذمہ سے دار میری بات بنے، کریں۔ ہم ذمہ دار بنا ہی نہیں رہے۔ ہاں جی، آپ نے پوچھا ہے کہ کہاں اچھا لکھا ہے، ہم بتاؤ نے بتا مجھے، دیا۔ جو میں پوچھ رہا ہوں کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ جی جی نبی جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت ملی، کہیں ہے جی کوئی ثبوت آپ جی کے جی پاس؟ جی میں جی بتاتا ہوں۔ دکھائیں۔ ظفر اللہ بریلوی صاحب نے بتایا ہے، ہاں جی، وہ عالم ہیں، ان پر آپ کو اعتبار بھی ہے۔ بس اچھا، کیا مجھے بات مرزا ہے؟ صاحب نے بتایا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے ختم کرنے والا نبیوں کا۔ ٹھیک اب ہے، ظفر اللہ بریلوی صاحب کی بات ٹھیک ہے یا مرزا صاحب کی؟ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس لحاظ سے کہا کس کی وہ بات ٹھیک ٹھیک ہے، جس لحاظ سے مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم مانتے ہیں، ہے؟ کس لحاظ سے کہا ہے؟ جس سے بھی کس کہا لحاظ ہوگا سے وہ ہم کہا بتا ہے؟ دیں گے آپ کو۔ سب سے پہلے ظفر اللہ بریلوی صاحب نے یہ ہمیں بتایا کہ رسول جی اللہ بتائیں اول کس بھی لحاظ ہیں سے کہا؟ اور آخر بھی ہیں، میں نے نبی آپ سے پاک صلی پوچھا اللہ علیہ وسلم کو نبوت مرزا سب صاحب سے نے پہلے کہا ملی ہے ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یعنی ظفر اللہ ختم بریلوی کرنے صاحب کی والا آپ نے نبیوں بات نہیں کا۔ ماننی، ظفر اللہ بریلوی میں صاحب کیا کی نہیں پوچھوں، آپ ماننی، کو تکلیف کیوں ہو گئی؟ یعنی آپ ظفر نے اللہ 10 بریلوی بار صاحب کی ظفر آپ نے اللہ ہرگز کا نہیں نام ماننی، لیا ہے۔ آپ میں ان نے تو کو آپ کچھ بھی نہیں نہیں کہا، مانتے۔ میں نے مرزا یار صاحب جب کا نام ایک بار لیا ہے، دیکھیں آپ کو تکلیف؟ آپ نے ہمیں پوچھا، سن لیں پہلی بات نہیں کا آپ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے؟ مرزا فیصلہ صاحب تو آپ کر کے لیں نبی نا، نہیں ہیں؟ فیصلہ کر لیں۔ دیکھیں آپ نے مرزا کہا، صاحب آپ کے نبی نہیں ہیں؟
भाई फिर मिर्जा वही साहब नबी लड़ाई नहीं है झगड़े आपके। लड़ाई झगड़े करने हैं आपने, हाँ, लड़ना है, मिर्जा साहब नबी होते हुए, आपके लड़ना नबी है। होते हुए कहते हैं इसका मानिए खत्म करने हमारे वाला नबी नबियों का। हजरत मूसा क्या अलैहिस्सलाम भी करना है हैं मिर्जा साहब जिनको, का? हमारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं, इब्राहिम अच्छा, ये अलैहिस्सलाम मिर्जा भी हैं, साहब का दाऊद क्या करना अलैहिस्सलाम है? भी हैं, ये तो इस्माइल मैं मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की भी बात हैं, कर रहा हूँ यूनुस ना। अलैहिस्सलाम भी हैं, आपके यकूब जो भी अलैहिस्सलाम नबी भी है, मैं हैं, तो मिर्जा अयूब साहब की बात अलैहिस्सलाम कर भी रहा हूँ। हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम भी हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हैं, अच्छा, मिर्जा यूनुस साहब को मानते अलैहिस्सलाम हुए भी क्या हैं, शुएब मसला बन रहा अलैहिस्सलाम है? भी हैं, हूद अलैहिस्सलाम भी हैं, मिर्जा साहब को नूह मानते हुए अलैहिस्सलाम भी क्या हैं। मसला हो रहा है आपको? तो ये सारे हमारे नबी हैं। अब मैंने बात कहा सुनो, मिर्जा साहब को मानते हुए क्या मसला हो रहा यानी है? मुझे बोलने नहीं देना आपने, ये आपने मिर्जा कसम साहब खाई जो है। कहते हैं खत्म करने वाला नबियों का, ये है खातमुन नबिय्यीन के मानी, ठीक, इनको मानते हुए क्या मसला दरपेश है? जी हमने ठीक है, मिर्जा नहीं साहब बताएं मुझे, गलत है ये अलैहिस्सलाम मानी? के, जी हमने हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये मानी अलैहिस्सलाम गलत की, है, ये सही है? सुन तो लेना, हम हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की हरगिज़ बात नहीं कर रहे कि आपने क्या मानी किए और कहाँ पर क्या लिखा और उनके क्या मुतालब हैं, इस पर तो बात नहीं हो रही। बात हो रही है कि आपने कहा कि हजरत हाँ, मोहम्मद मैंने तो उनका मुस्तफ़ा, मानी बताया ना, आप बता दें, अभी सुन भी नहीं तो कर रहे लेना थे बात। आपने क्यों नाम लिया जफरुल्लाह जी, शाह साहब का? इसलिए लिया, हम भी जफरुल्लाह शाह साहब की बात नहीं कर रहे सुन थे, तो लेना, आपने क्यों जी मैं नाम लिया? बताता हूँ, वजाहत करता हूँ। मैंने हाँ, मिर्जा गुलाम जब कादियानी ने जो कहा है कि खत्म करने वाला नबियों का, ये मानी सही है जी गलत है? सुन, मैंने जफरुल्लाह बरेलवी साहब का नाम मिर्जा इसलिए लिया, साहब का जवाब दें, मानी सही जी है या अब गलत है? आपने मुझसे सवाल किया, उसका जवाब नहीं लेना, हाँ जी, जवाब नहीं लेना जो सवाल किया है, मिर्जा जवाब दे। साहब ने जो मानी किया है सही है या गलत है? यानी सवाल का जो पहला मिर्जा सवाल साहब किया ने है जो मानी किया है सही है या गलत है? आप सवाल भूल गए हैं, जो आपने पहला किया हाँ है जी, उसका जवाब दे लूं, फिर दूसरे सवाल की मैं तरफ वही आते हैं। सवाल है, मिर्जा साहब ने जो मानी किया खातमुन नबिय्यीन का सही है या गलत? जी मिर्जा मैं साहब बताता ने हूँ, जो मानी किया खातमुन नबिय्यीन का सही है या गलत? जी जी मैं बताता हूँ, उसी बताएं। तरफ आ रहा हूँ। जी आपने मुझसे पूछा कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम को जी, सबसे पहले हम्म। नबूवत मिली, तो मैंने कहा कि आप जफरुल्लाह बरेलवी साहब मिर्जा ने लिखा है। साहब ने जो मानी खातमुन नबिय्यीन का की, इसका जवाब दे, मानी सही है या गलत है? तो जो आपने की हैं आपके छोड़ इसका दूं मैं, जवाब आपके छोड़ दूं, आपने क्यों गलत मानी किए हैं, मैं वही कर रहा हूँ, मैंने तो ये बताए थे, मैंने वही भी यही कैसे बताया कर था। रहा हूँ, छोड़ना क्यों, पकड़ आपने के रखना है इसको, छोड़ना नहीं है। आपने जो मानी किए मैंने भी हैं, आपको यही कहा था कि जी खातमुन नबिय्यीन का मानी है खत्म करने वाला नबियों का। झूठ बोल आपने रहे हैं इसको आप, छोड़ना नहीं है, झूठ पकड़ के बोल रखना रहे हैं है। आप, झूठ बताएं ये बोल मानी रहे सही है हैं, या गलत झूठ है? बोल रहे हैं आप, आपने इससे पहले दूसरे क्यों मानी किए झूठ थे। बोल रहा हूँ? जी अभी बताता हूँ कि मिर्जा आप साहब ने क्या नहीं झूठ किया बोल ये रहे मानी? हैं। जी मैं अभी आपको मिर्जा बताता साहब हूँ, ने फिर नहीं किया वही खत्म बात, करने वाला नबियों का? अगर आपको गशी के दौड़े पड़ने की मिर्जा कोई साहब हो ने रहे ये हैं मानी तो नहीं मैं, किया खातमुन जी जी नबिय्यीन का? अगर आपको दौड़े नहीं परेशानी पड़ते हो मुझे, रही है, दौड़े नहीं पड़ते, आप मुझे बताएं ये मिर्जा अगर साहब ने अगर जो आपको खातमुन सवाल का जवाब नबिय्यीन का देते हुए मानी किया है, परेशानी ये हो सही रही है या गलत? है, आप सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करते, नहीं नहीं, आपको मैंने दे दिया जवाब, साहब ने कोई सुना। जवाब नहीं आपको दिया, मिर्जा साहब की कोई बात जवाब मानते नहीं हुए दिया, तकलीफ हो अपने रही मुंह है, से मियां मिठू ना बने। परेशानी हो रही है मिर्जा साहब की बात मानते हुए। मिर्जा साहब को कहते हैं हमारे नबी हैं, हमारे मसीह मौद हैं, जी जी उनका मानी परेशानी किया हुआ मुझे ये मानते हो नहीं हो, रही क्या है, बात है? खैर है, मिर्जा परेशानी साहब से मुझे बिगड़ ये गई है, हो रही है, परेशानी मुझे मिर्जा ये हो साहब रही से है। बिगड़ गई है आपकी, बिगड़ गई है थोड़े दिनों तो। जी क्या अब हुआ सुने, मिर्जा साहब के साथ? जी सुने, मिर्जा परेशानी साहब मुझे, का किया हुआ यार मानी किया बोलने तो देंगे तो ठीक कुछ है। बात करूंगा ना, बोलने देते अच्छा हैं, ठीक है, बताएं। आप भी बोलते जा हाँ रहे हैं, बोले। मुझे ये बताएं ना ये बताएं, बोलने देंगे तो कुछ बताऊंगा ना, खामोश होकर सुने। हाँ जी, बताएं 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 जी सुने, बताएं। मुझे परेशानी ये है कि एक खुद को आलम दीन कहने वाला, एक मदरसे की बुनियादें रखने वाला शख्स है, और वो जो है वो खलत मबस कर रहा है। परेशानी तो होगी कि एक आलम बंदे को क्या ज़रूरत पड़ रही है खलत और मबस मैंने करने ये की। तकरीरें नहीं आपसे सुननी, मुझे बताओ मिर्जा साहब का मानी ठीक है या ये गलत हुआ, है? आपने जो मानी किया उसको हम भूल जाएं दोस्तों, इन्होंने भाई वही मानी कह की, रहा हूँ, मेरे वाला ही मानी वही नहीं कह रहे ना, और वही खत्म नहीं कह करने रहे, वाला नबियों का, सुने बोलना जी तो है ही नहीं। सारे सुन ले, सुने हाँ ज़िया जी, रसूल साहब ने क्या मानी किए हैं, ज़िया रसूल आए हैं, इन्होंने खत्म कहा करने वाला नबियों का, ये मानी की है। ये मानी किया था जी, गवाही ले लेते हैं, गवाही ले लेते, अभी गवाही ले ये लेते क्या होता हैं, है? गवाही ले लेते हैं, गवाही गवाही ले नहीं लेते, लेनी, आपने गवाही, मुझे बताना है आप झूठ क्यों कि बोल रहे खत्म हैं, करने आप वाला झूठ क्यों नबियों बोल का रहे ये हैं, खातमुन नबिय्यीन आप के मानी सही है आमदन या गलत झूठ है? क्यों बोल रहे बात हैं, सुने, बात सुन ले, मैं बात झूठ सुन नहीं ले। बोल रहा, मैं झूठ सब बोल लोगों रहे ने हैं, सुना है। डॉक्टर साहब खत्म मैं करने आपको, डॉक्टर साहब म्यूट कर रहा हूँ, मैं आराम माजरत से चाहता हूँ, कालो साहब आपको भी म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप भी जरा चुप रहें। देखें ऐसे बात का कोई मजा नहीं भाई क्यों नोट आता। कर रहे हैं? मैंने क्यों किया, नोट कर रहे हैं? मैंने किया है, सिर्फ इसलिए अच्छा किया है, मैंने कालो साहब का भी किया है, आपका भी किया है, दोनों आप अच्छा ठीक। माशाल्लाह काबिल एहतराम है। बात सुने कालो साहब, बात ऐसे होनी चाहिए कि ताकि दुनिया नीचे जो दोस्त हैं वो सुन रहे हैं
ان کو سننے میں بھی مزہ ہے. اس طرح آپ ایک دوسرے کے اوپر بولیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب نے پہلے اور مطلب کیے تھے, اب ڈاکٹر صاحب نے چینج کیے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک ایک منٹ لگا دیا جائے دونوں کا, تاکہ جو نیچے سننے والے دوست ہیں وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں. تو 1122 صاحب میں ذرا ڈرائیو کر رہا ہوں, تو چھوٹی آپ سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا جی ہوں. آپ کر لیں. اب سوری سر, ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے اسی طرح چلائیں, لیکن پلیز چیخیں نہیں. آپ بہت زیادہ چیخ رہے ہیں, آپ بالکل نارمل نہیں ٹی احمد صاحب چھوڑ دیں. نہیں سنیں نا لاسٹ دو میں نے اصل میں وہ ایئر پورٹس لگائے ہوئے ہیں, وہ میرے کان پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں. اب بالکل یہ نارمل زبان میں بول سکتے ہیں. ابھی انہوں نے آخری جو 2 فقرے بولے ہیں نا بالکل نارملی بولے ہیں, بہت اچھی بات, ایسے بات کریں, وہ چیخیں نہیں پلیز. ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب کوئی چیخیں بات نہیں. نہیں, میری آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے. جزاک اللہ. ہو گئی ہے 1122 صاحب, ایک منٹ لگائیں آپ دونوں بھائیوں کا, اور ان سے بات کروائیں تاکہ بات نیچے سننے والوں کو بھی سمجھ آئے. ایک دوسرے کے اوپر بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ذکی غلام صاحب کو بولیں, میرے ہاتھ مصروف ہے. ذکی غلام صاحب ذرا آپ لگا دیں گے ایک منٹ دونوں کا, پھر میں تاکہ نیچے آواز جو ان سے لوگوں کو سننے میں مزہ آئے, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر بولیں. یہ نیچے جی کر کے بتا دیں ذکی غلام صاحب, اگر لگا سکتے ہیں, نہیں تو پھر میں سائڈ پہ گاڑی لگا کے کرتا ہوں. چلے میں خود ہی لگا دیتا ہوں, میرے خیال ہے پہلے ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب کا لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے مہمان ہیں, ان کے دل میں یہ نہ ہو. تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا پہلے 1 منٹ کا ٹائم لگاتا ہوں, آپ بات کر لیں, پھر اس کے بعد آپ خود ہی ٹائمر دیکھ کے چپ کر جائیے گا, پھر کالوں صاحب لگا دیں گے. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک لگا ہے دیں جی. 1 منٹ, یہ ٹائمر لگنا کتوں, کاؤنٹ ڈاؤن ہے. لو جی ڈاکٹر صاحب شروع ہو جاؤ. جی بہت بہت شکریہ جی. یہ آپ کے مربی صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے خاتم النبیین کا معنی بتائیں. تو خاتم النبیین کا معنی ہے جی, قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے. یہ خاتم النبیین کی آیت کا معنی ہے جی. اب اس پہ کوئی اعتراض ہے ان کو تو بتا دے جی, میری بات ختم ہے. جزاک اللہ. لو جی کالو صاحب تسی تہاڈا بھی ٹائمر لا دینے ہیں. 1 منٹ جی لگا دیں. ویسے انہوں نے 20 سیکنڈ مجھے دیے تھے, لیکن میں واپس کرتا ہوں, میں اپنا 1 منٹ ہی لوں گا. دوستو سننے والے اب کافی دوست ہیں, تو جناب محترم اوپر آئے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے بتایا کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ جن کے بعد نہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے, نہ رسالت مل سکتی ہے, اور نہ وحی ہو سکتی ہے. تو ان سے سوال یہ کیا گیا کہ پھر 1,24,000 انبیاء کیا ہیں, کیا وہ سچے انبیاء ہیں؟ اگر خاتم النبیین کے بعد نہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے, نہ رسالت مل سکتی ہے, نہ وحی ہو سکتی ہے, جبکہ ظفر اللہ بریلوی صاحب نے ہمیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت ملی ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت ملی تو باقی انبیاء کو ان کے بعد نبوت ملی, جبکہ ضیاء رسول صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. تو یہ ایک تضاد تھا, اور ہم نے ان کو بتایا کہ اس کی وجہ سے انبیاء کی نبوت ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہے, کیا وہ تمام تر انبیاء سچے ہیں اگر آپ خاتم النبیین کا یہ معنی کرتے ہیں. تو محترم اس کا ختم ہو جواب گیا, نہیں دے رہے. ٹائم ختم ہو گیا, آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. جی ناظرین کرام, آپ نے سنا, میرا ٹائم لگا دیں جی. آپ سب احباب نے سنا, میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بتایا, اور میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو اس ترجمے پہ کوئی اعتراض ہے؟ مربی صاحب کہتے ہیں نہیں, دیکھیں ظفر اللہ بریلوی صاحب نے یہ کہا ہے سارے انبیاء کا کیا کرنا ہے. بھئی میں نے یہ کوئی ایسی بات کی ہے؟ سارے لوگ سن رہے ہیں, میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں, غور سے دھیان سے سن لیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول
ہیں اور ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے. یہ آیت خاتم النبیین کا معنی ہے. اگر اس کو اس معنی پر کوئی اعتراض ہے تو بتائے, اگر نہیں اعتراض تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ بتائے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے. ختم ہوئی میری بات. دیکھیں دوستو, جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پاس پھر بولنے کو بھی کچھ نہیں رہتا, تو جلدی ہی اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. یہ مجھے مربی صاحب کہہ رہے ہیں, جب کہ میں ہرگز مربی نہیں ہوں, جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی بات نہیں, بولنے دیں. ابھی ان کو ترجمہ بدلنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ جب انہوں نے پہلا ترجمہ جو کیا تھا اس پر یہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے, اور اب یہ ترجمے بدل کیوں رہے ہیں؟ اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ خود سمجھدار ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں. سوال ہمارا یہی ہے کہ ضیاء رسول صاحب, آپ نے خاتم النبیین کا جو ترجمہ کیا اور آپ نے ہمیں بتایا کہ ان کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی, رسالت نہیں مل سکتی, وحی نہیں ہو سکتی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب نبیوں کو نبوت ملی, رسالت ملی, وحی ہوئی, تو کیا تمام انبیاء سچے ہیں؟ جبکہ آپ کا فتویٰ اگر دیکھیں تو ناؤذ باللہ وہ انبیاء سچے نہیں رہتے. اگر آپ کا خاتم النبیین کا ترجمہ دیکھیں تو ناؤذ باللہ انبیاء سچے نہیں رہتے. تو یہاں تو اپنا ترجمہ غلط مانیں, یا ہمیں بتائیں کہ انبیاء کی نبوت کا کیا کرنا ہے. جی شکریہ بہت بہت جی. اچھا پہلے تو مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے خاتم النبیین کا, ختم کرنے والا نبیوں کا. کہ آپ کہتے ہیں کہ اس ترجمے سے تمام انبیاء کرام نعوذ باللہ سچے ثابت نہیں ہوتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے اور ترجمہ کیا ہے, اب آپ نے اور ترجمہ کیا ہے, حالانکہ میرے تو دونوں تراجم ایک ہی ہیں, دونوں کا ایک ہی معنی ہے, دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, میں نے کوئی الگ الگ نہیں کیے. لیکن اس پہ میں سوال ہے آپ سے کہ اگر کوئی بندہ ایک لفظ کا ایک بار ایک ترجمہ کرے پھر بدل دے اور اس کا دوسرا نیا ترجمہ کر دے, تو اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے وہ بندہ کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا, قرآن پاک میں تحریف کرنے والا ہوگا, کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی بتا دیں. اور دوسرا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ختم کرنے والا نبیوں کا کیا یہی ترجمہ ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترجمہ کرنے سے نعوذ باللہ انبیاء کرام جو ہیں وہ سچے ثابت نہیں ہوتے؟ جی جواب دیں. جی فرق سمجھ لیں. یہ جو ہے ختم کرنے والا انبیاء کا, اس ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جو آپ سے پہلی جو نبوتیں تھیں ان سب کو ختم کر دیا, ان تمام انبیاء کو ختم کر دیا, وہ تمام فوت ہو گئے, اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا. اس کا مطلب یہ ہے. لیکن جو ترجمہ آپ نے کیا تھا پہلے, اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. جب رسول اللہ کو نبوت مل گئی, جب رسول اللہ خاتم النبیین بن گئے, تو اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی, کسی کو وحی نہیں ہوگی, کسی کو رسالت نہیں ملے گی. تو یہ دو متضاد ترجمے ہیں, اور اس لحاظ سے جو آپ نے جو پہلا ترجمہ کیا تھا اس سے تمام تر انبیاء کی نبوت جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے, تمام تر انبیاء پر ہونے والی وحی جو ہے نعوذ باللہ مشکوک ہو جاتی ہے, تمام تر انبیاء کی جو رسالت ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ترجمہ کیا اس کے بعد انبیاء کو ہم نے کیسے سچا ماننا ہے, وہ ہمیں بتا دیں. کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کسی کو کوئی نبوت نہیں مل سکتی, کوئی رسالت نہیں مل سکتی, وحی نہیں ہو سکتی. جبکہ ظفر اللہ بریلوی صاحب ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اول ہیں. اگر آپ تحریری کہیں گے تو ہم یہ تحریری بھی دکھا دیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور سب سے پہلے نبوت دی. جی یہ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ رپیٹ کرواتا ہوں اس سے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے ختم کرنے والا نبیوں کا. انہوں نے پھر مربی میرے منہ چوں نکل گئے سی. انہوں نے کہا جی کہ اس کا معنی یہ ہے, وہ پتہ نہیں کیا بتایا تھا, وہ ذرا دوبارہ رپیٹ کیجئے گا. ترجمہ ہے خاتم النبیین کا ختم کرنے والا نبیوں کا. کیا یہ ترجمہ کرنے سے تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت مشکوک ہوتی ہے؟ اس کی ذرا دوبارہ بتائیے گا, کنفرم کیجیے گا کہ یہ ترجمہ کرنے سے تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت مشکوک ہوتی ہے. نمبر 2 میں نے سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایک لفظ کا ایک معنی کرے اور پھر بعد میں اس کا معنی بدل کے کوئی اور کر دے تو وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ جھوٹا ہوتا ہے, کذاب ہوتا ہے, دجال ہوتا ہے, قرآن پاک میں تحریف کرنے والا ہوتا ہے, یا کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا نہیں, ہے لازمی بتانا ہے. اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اگر ختم کرنے والا نبیوں کا یہ ترجمہ غلط ہے تو درست ترجمہ کیا ہے خاتم النبیین کا؟ جی
मोहतरम शायद सुन नहीं रहे थे, कहीं पर मसरूफ़ थे। तो मैं तो बता चुका हूँ कि ख़त्म करने वाला अम्बिया को उसका मतलब ये है कि जिसके बाद पहले अम्बिया की जो दौर नबूवत है वो ख़त्म हो गया, पहले तमाम अम्बिया जो हैं वो ख़त्म हो गए, तो वो तो गलत नहीं है। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर अपने से पहले अम्बिया की नबूवतों को एक तरह से ख़त्म कर दिया, मतलब उनका जो दौर था, उनकी जो शरीयतें थी वो सब ख़त्म हो गई। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन लागू हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जारी हुई, तो ये तो बात ठीक है। लेकिन ये कहना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीन बने तो उनके बाद किसी को नबूवत नहीं दी जा सकती, या जब रसूलुल्लाह को नबूवत मिली तो उनके बाद किसी को नबूवत नहीं मिल सकती, ये वो बात है जिससे तमाम तर अम्बिया की नबूवत मशकूक हो जाती है। क्योंकि ज़फ़रुल्लाह बरेलवी साहब हमें बता कर गए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ही सबको नबूवतें मिली हैं। आप कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह के बाद किसी को नबूवत नहीं मिल सकती, जबकि वो कहते हैं कि सब के सब अम्बिया को नबूवत ही रसूल अल्लाह के बाद मिली है। ये है इख्तलाफ, और इसका आप हल नहीं कर रहे। जी जनाब, मैंने एक सवाल पूछा था, उसको गोलमोल कर गए हैं। मैंने पूछा था कि अगर कोई बंदा एक लफ्ज़ का, कुरान पाक के एक लफ्ज़ का एक मानी करे, फिर कुछ अरसे बाद उसका मानी बदल के नया मानी कर दे, तो ऐसा बंदा कौन होता है? उसको क्या कहेंगे? झूठा कहेंगे, कज़ाब कहेंगे, दज्जाल कहेंगे, कुरान पाक में तहरीफ करने वाला कहेंगे? इसका जवाब मेरे मोहतरम आपने नहीं दिया, इसका लाजमी जवाब दीजिएगा। और दूसरा, आप कहते हैं जी कि ख़त्म करने वाला नबियों का इसका मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले तमाम नबियों की नबूवत को, उनके दौरे नबूवत को ख़त्म कर दिया। नहीं नहीं, गलत बात है। इस आयत का मतलब ये है कि बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा, ये मानी है, ये मतलब है इसका। खत्म करने वाला नबियों का इसका मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। और मैंने आपसे पूछा था कि खत्म करने वाला नबियों का, क्या ये तर्जमा करने से अंबिया कराम की नबूवत और रिसालत मशकूक होती है? इसके बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने आपसे पूछा था कि अगर ये मानी गलत है तो सही मानी क्या है? उसका भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो मोहतरम उसका जवाब दें। ये 3 सवाल हैं, इनके जवाब आपने लाजमी देने। शुक्रिया जी। यानी आपने सवाल करते जाना है और हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं देना। आपके एक सवाल का जवाब दिया, आपने दूसरा सवाल जड़ दिया, दो का सवाल दो, अब तीसरे सवाल का जवाब दो, और आपने सवाल का जवाब नहीं देना। आपने तर्जमा बदला। अगर कोई शख्स तर्जमा बदलता है तो हो सकता है वो अपनी गलती कबूल कर रहा हो, वो कहता हो कि मेरे से ये पहले गलती हुई थी, ये तर्जमा जो किया था वो गलत किया था, इसलिए मुझसे गलती हुई। वो अपना तर्जमा बदल लेता है, तो वो झूठा कैसे हो गया? हो सकता है कि कोई शख्स इस वजह से तर्जमा बदल रहा है, अल्फाज और इस्तेमाल कर रहा है, मानी वही है, तो उसमें भी वो झूठा नहीं है। तो वो शख्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस वजह से वो काम कर रहा है और क्यों कर रहा है, वो उन पर डिपेंड करता है, तो उसके लिहाज से फ़ैसला किया जा सकता है। आपने तो हमारे सामने जो है वो एक तर्जमा पहले किया, बाद में दूसरे पर असरार करने शुरू कर दिए जब आपके पहले तर्जमे पर सवालात हुए, और उसी पर मैं फिर सवालात कर रहा हूँ कि जब आपने ये कहा कि रसूलुल्लाह के बाद किसी को नबूवत नहीं मिल सकती, तो 1,24,000 अम्बिया को नबूवत कैसे मिली? क्या वो तमाम तर अम्बिया सच्चे हैं? जी जी सवाल 6-7 हो गए हैं। मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था कि जो तर्जमा बदले, आप कहते हैं जी हो सकता है उसने गलती से तर्जमा कर दिया, और चलें आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा कहे कि मुझे खुदा एक लम्हे के लिए भी गलती पे नहीं रहने देता, और फिर वो तर्जमा गलत कर दे कुरान पाक की आयत का, तो उस बंदे के बारे में आपका क्या फरमान है? और आगे आपने कहा जी कि ये ख़त्म करने वाला नबियों का जो है, इसका मानी ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले वाले अंबिया की नबूवत को ख़त्म कर दिया। मैंने कहा भाई ये गलत है। इसका सही मतलब ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। आपने मेरे मोहतरम जवाब नहीं दिया कि ये मेरे वाली बात दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि दोनों में से एक बात दुरुस्त हो सकती है, या आपकी दुरुस्त है या मेरे वाली दुरुस्त है। तो बराए मेहरबानी बताइएगा कि क्या ख़त्म करने वाला नबियों का, इसका आपके वाला मतलब दुरुस्त है, या जो मैं बयान कर रहा हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा, ये मतलब दुरुस्त है? और मैंने आपसे पूछा था कि भाई ये खातमुन नबीयीन का मानी जो मैंने किया है, अगर ये गलत है तो दुरुस्त मानी कौन सा है? इसका मेरे मोहतरम आपने जवाब नहीं दिया, ये जवाब दीजिए जी, बड़ी मेहरबानी।
جی دوستوں، سننے والے آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بھی دی ہے، کان بھی دیے ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، سارا کچھ دیا ہے، تو دیکھ لیں کہ جناب محترم کیا کر رہے ہیں۔ پہلے ایک ترجمہ کرتے ہیں، اس ترجمے پر پھنس جاتے ہیں، اس ترجمے کی کوئی جواب اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی تو ترجمہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ترجمہ بدل لیتے ہیں، اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے تو اس کو مزید جو ہے نا الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کاج ایسی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے حقائق کو آنا نہیں دینا چاہتے، خلط مبز کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ غلط ہے، دو نمبری کر رہا ہے، اپنا جھوٹ چھپا رہا ہے یا اپنی غلطی چھپا رہا ہے یا حق تسلیم نہیں کرنا چاہتا، اس میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ بات وہیں پر پھر میں لے کر آتا ہوں کہ آپ نے جو ترجمہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، جبکہ ظفر اللہ بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ تمام تر انبیاء کو نبوت ہی رسول اللہ کے بعد ملی ہے۔ کیا وہ تمام تر انبیاء جو 1,24,000 ہیں سچے ہیں؟ دوسرا آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے؟ یہ آپ ہمیں وضاحت فرما دیں کہ سکری کیا جان عیسیٰ علیہ السلام بھی شکنجے نہیں آئیں گے؟ اندر تیجی میں بیڑنے وچ گنا۔ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا جی محترم۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ نے کہا جی کہ اگر کوئی بندہ معنی بدل لیتا ہے تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہو، اس نے غلط معنی کر دیا ہو۔ تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر بندہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ خدا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پہ نہیں رہنے دیتا، اس کے باوجود وہ بندہ ترجمہ ایک جگہ اور لکھے پھر کچھ عرصے بعد وہ بدل دے، تو ایسے بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے میرے محترم کو جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ختم کرنے والا نبیوں کا اگر یہ ترجمہ درست نہیں ہے تو درست ترجمہ کون سا ہے؟ آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ختم کرنے والا نبیوں کا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی نبوتیں ختم ہوگی، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، یہ ہے اس کا مطلب۔ میں نے اس کا جواب پوچھا تھا، آپ نے دیا نہیں۔ تینوں سوالوں کے جواب دینے۔ جی میں نے یہی پوچھا ہے کہ پہلا جو ترجمہ آپ نے کیا خاتم النبیین کا، اس پر ہمارے سوالات یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن انبیاء کو نبوت ملی، کیا وہ انبیاء نعوذ باللہ جھوٹے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ ان انبیاء کی نبوت پر ہمیں یقین نہیں رکھنا چاہیے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کیا ان کا انکار کر دینا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے دوسرا ترجمہ یہ کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں؟ آپ یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی آنا اب ناممکن ہے؟ آپ کا اگر دوسرا ترجمہ لیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا رستہ رکتا ہے، اگر آپ کا پہلا ترجمہ لیں تو تمام تر انبیاء کی نبوت جو ہے اس پر ایمان اٹھ جاتا ہے۔ تو آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ آپ نے کون سا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرنا ہے، اور کون سا ترجمہ آپ کا درست مانا اور کس ترجمے کو میں چھوڑوں۔ اگر آپ کا پہلا ترجمہ مانے تو 1,24,000 انبیاء کی نبوت کا کیا کرنا ہے؟ اگر میں آپ کا دوسرا ترجمہ مانوں درست تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کرنا ہے؟ پیارے محترم، سوالات نہ کریں، سوالات کے جواب بھی دیں نہ سیکھیں۔ جی جواب آپ کو بالکل دے رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ ہی دے رہا ہوں، لیکن آپ کوئی بات کلیئر کریں گے تو پھر ہی آپ مجھ سے جواب مانگ سکتے ہیں نا۔ جب میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ مانی، آپ کہتے ہیں کہ اس کو غلط بھی نہیں کہتے۔ جب آپ مخالف کی بات کو غلط نہیں کہتے تو پھر آپ اس سے سوال بھی نہیں کر سکتے۔ سوال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کو غلط کہیں۔ اور ناظرین کرام آپ سن رہے ہیں، 66 پیپل سن رہے ہیں یہاں پہ۔ میں نے محترم سے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بدل دے، پہلے کچھ اور کرے اور بعد میں کچھ اور کرے، انہوں نے کہا جی غلطی سے کر دیا ہوگا۔ میں نے پوچھا اگر وہ بندہ یہ دعویٰ کرے خدا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پہ نہیں رہنے دیتا، ان اللہ لا یترکنی علی خطا طرفۃ عین، تو پھر اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر آگے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ختم کرنے والا نبیوں کا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مطلب غلط ہے تو بتا دیں کہ یہ غلط ہے، پھر مجھ پہ سوال کرے، میں اس کا جواب دوں گا۔ اگر یہ صحیح ہے تو گل ختم ہو گئی جی۔ جی سن لیں محترم، یہاں پر ہم کسی بھی شخصیت کو میرا ٹائم لگا دیں ماڈریٹر بھائی۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں پر کسی بھی شخصیت کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے، نہ ہمارا موضوع کوئی شخصیت ہے۔ جب وہ ہمارا موضوع ہوگا ہم کسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، ہم آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ کے کسی شخصیت کے بارے میں اگر کوئی اعتراضات ہیں
تو آپ کے سوالات کے ہم جواب دینے کے پابند ہوں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو اس کام کے لیے بلایا ہے کہ آپ کی شخصیت پر کوئی بھی اعتراضات ہیں تو پیارے بھائی آپ آ کر لیں، ہم آپ کو جوابات دیں گے۔ کیونکہ اس وقت موضوع یہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، تو اس لیے موضوع کو بدلا نہ جائے، جو موضوع ہے اسی پر رہا جائے۔ آپ نے کہا کہ آپ غلط نہیں کہہ رہے، میں تو غلط کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو میں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ اگر میں آپ کا پہلا ترجمہ مانوں جو آپ نے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، خاتم النبیین کے بعد کسی کو نہ نبوت مل سکتی ہے، نہ رسالت مل سکتی ہے، نہ وحی ہو سکتی ہے، تو میں 1,24,000 انبیاء کا کیا کروں؟ کیا میں نے ان کو سچا ماننا ہے یا نہیں؟ اور دوسرے پر میں نے سوال کیا کہ اگر آپ کا دوسرا ترجمہ مانوں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ دنیا میں آئیں گے یا فوت ہو چکے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ میرے محترم جو ہے ایک تو ٹاپک سے ادھر ادھر جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹاپک نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ خلط مبس فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ کسی شخصیت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ بھائی کس بندے نے کسی شخصیت کی بات کی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسا بہتان آپ مجھ پہ لگا رہے ہیں، اتنے لوگوں کے سامنے الزام تراشی کر رہے ہیں آپ۔ الزام تراشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے باز آ جائیں۔ میں نے کسی شخصیت کا ذکر نہیں کیا، کسی شخصیت کا نام نہیں لیا۔ میں نے تو آپ سے ایک بات پوچھی ہے کہ بھائی اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ بھئی خدا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پر نہیں رہنے دیتا، اس کے باوجود وہ بندہ جو ہے قرآن پاک کا ایک جگہ اور ترجمہ کرے، پھر بعد میں اسی لفظ کا ترجمہ بدل دے، تو پھر اس بندے کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہے، زید، عمر، بکر، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس پہ اپنا موقف تو پیش کریں میرے محترم، وہ آپ پیش نہیں کر رہے۔ اور ٹائم ختم ہو گیا جی، اگلی ٹرن میں باقی بات کریں گے جی۔ جی بے شک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موضوع بحث نہیں ہے، یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن جو ترجمہ ہے آپ کا وہ تو موضوع بحث ہے، اور آپ نے جو ترجمہ کیا ہے اس کی زد میں پہلے 1,24,000 انبیاء آ رہے تھے، اور اب جو آپ نے دوسرا ترجمہ کیا ہے تو اس کی زد میں عیسیٰ ابن مریم آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جناب محترم یہ ترجمہ جو آپ نے پہلے کیا اس کی زد میں 1,24,000 انبیاء آتے ہیں، ان سب کی نبوت آتی ہے، ان سب کی وحی آتی ہے، ان سب کی رسالت آتی ہے، اور جو آپ نے دوسرا ترجمہ کیا ہے اس کی زد میں حضرت عیسیٰ ابن مریم آتے ہیں، ان کی وحی آتی ہے، ان کی نبوت آتی ہے، ان کی رسالت آتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں سے میں نے کس کو درست ماننا ہے؟ میں 1,24,000 انبیاء کا انکار کرنے والا بنوں یا میں عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے والا بنوں؟ یہ مجھے آپ بتا دیں۔ دوسرا کہ کوئی کیا کہے گا، وہ کیسے ہوگا، یہ مفروضے ہیں سارے، وہ جب کسی شخصیت کے بارے میں بات ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، تو اس پر ہم بات کر لیں گے۔ لیکن فی الحال ہمارا موضوع یہ ہے خاتم النبیین، اور اس کے 2 ترجمے آپ نے کیے ہیں، 2 پر میرے یہ اعتراضات ہیں۔ اب بتائیں کیا کرنا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سنا موضوع ہے ختم نبوت اور خاتم النبیین کا ترجمہ۔ محترم نے پہلے یہ کہا کہ اگر آپ کا پہلے والا ترجمہ کیا جائے تو تمام انبیاء کرام نعوذ باللہ اس کی زد میں آتے ہیں۔ کیا تمام انبیاء کرام ہمارا موضوع بحث ہے؟ نہیں ہے، لیکن انہوں نے نام لیا۔ پھر کہا جی کہ دوسرا ترجمہ مانا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی زد میں آتے ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا موضوع ہے؟ نہیں۔ پھر بھی انہوں نے کہا جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی زد میں آتے ہیں۔ اب میرے جو سوالات تھے وہ پینڈنگ ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ خدا مجھے ایک لمحے بھی غلطی پر نہیں رہنے دیتا، لیکن اس کے باوجود ایک جگہ ترجمہ اور کرے، پھر آگے جا کے اسی لفظ کا ترجمہ بدل دے، ایسے بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جواب نہیں دیا، اور ساری تقریر میں یہ کہا کہ جی تمام انبیاء زد میں آتے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے معنی کے زد میں آتے ہیں۔ تو چلیں جی محترم، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسا کہ آپ نے موضوع نہ ہونے کے باوجود تمام انبیاء کرام کا ذکر کیا کہ وہ زد میں آتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زد میں آتے ہیں، تو میرے محترم اگر آپ میرا پہلے والا ترجمہ مانو تو مرزا صاحب زد میں آتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور ایسا ہی یہ حدیث بھی کہ لا نبی بعدی، یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ باوجود کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، پھر کسی وقت دوسرا نبی آ جائے اور وہی نبوت شروع ہو جائے؟ مرزا صاحب اس کی زد میں آتے ہیں جی۔ دوسرے کا جواب بعد میں دیتا ہوں جی۔ وہ تو آپ فیصلہ نہیں نہ کریں گے کہ وہ زد میں آتے ہیں یا نہیں، وہ ہم فیصلہ کریں گے جب ہم ان کی تمام تر تحریروں کو دیکھیں گے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کسی شخصیت کا ذکر نہ کریں، آپ ان کی تحریروں کا ذکر نہ کریں، آپ نے جو ترجمہ کیا ہے آپ اس کا ذکر کریں۔
مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، کس وقت کیا کہا، کس وجہ پر کیا کہا، کس جگہ پر کیا کہا، ان کی 85 کتب ہیں، اس کے علاوہ ملفوظات ہیں، رسائل بھی ہیں، اخبارات بھی ہیں، تو مختلف جگہوں پر مختلف بیانات ہیں۔ تو ان سب کو جب کمبائن کر کے ایک تھیوری نکالی جائے گی تو اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات غلط ہے یا درست ہے۔ تو آپ فیصلہ نہ کریں ایک تحریر ہمارے سامنے پڑھ کر تو آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، آپ نے جو ترجمہ کیا ہے اس کی زد میں آتے ہوئے اگر میں آپ کا پہلا ترجمہ مانوں تو 1,24,000 انبیاء کی نبوت کا کیا کرنا ہے جن کو سب کو رسول اللہ کے بعد نبوت ملی ہے، اور اگر میں دوسرا ترجمہ آپ کا قبول کر لوں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کرنا ہے۔ ان انبیاء کی نہ تو بات ہو رہی ہے، آپ کے ترجمے کی بات ہو رہی ہے، آپ کے ترجمے کی زد میں یہ سارا کچھ آ رہا ہے، اس کا بتائیں مجھے۔ ناظرین کرام، میں نے پہلے اس کو منع کیا تھا کہ انبیاء کرام موضوع نہیں ہے، ان کی طرف مت جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موضوع نہیں ہے، ان کی طرف مت جاؤ۔ آپ کے سامنے اس بندے نے اس بار بھی اپنی ٹرن میں یہی بات دہرائی ہے، انبیاء کرام زد میں آتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زد میں آتے ہیں۔ اب فیصلہ کہتے ہیں جی آپ نہ کرے، بھائی میں کب فیصلہ کر رہا ہوں؟ فیصلہ آپ نے فرمانا ہے، فیصلہ آپ نے یہ فرمانا ہے کہ میرا پہلے والا ترجمہ جو ہے اگر وہ مانو تو مرزا صاحب زد میں آتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ باوجود کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، پھر کسی وقت دوسرا نبی آ جائے اور وہی نبوت شروع ہو جائے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہی نبوت اب شروع نہیں ہو سکتی، یہ جائز نہیں ہے، تو پہلے ترجمے کی زد میں آ جاتے ہیں مرزا صاحب۔ اور اگر دوسرا ترجمہ آپ میرا مانو تو مرزا صاحب کہتے ہیں ختم کرنے والا نبیوں کا یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اب فیصلہ کہتے ہیں جی آپ نے نہ کریں، بھائی میں فیصلہ نہیں کر رہا میرے محترم، میں فیصلہ نہیں کر رہا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سا ترجمہ صحیح ماننا ہے، پہلے والا یا بعد والا۔ اگر پہلے والا صحیح ترجمہ مانیں گے تو مرزا صاحب زد میں آئیں گے، اگر دوسرے والا ترجمہ مانیں گے میرا صحیح تو بھی مرزا صاحب زد میں آئیں گے، اور اگر یہ دونوں غلط ہیں تو بتا دیں، صحیح بھی بتا دیں میرے ساتھ کہ یہ والا صحیح ہے آپ کے والا غلط ہے، اور وہ جواب اس سوال کا لازمی دینا ہے جو پہلے چھوڑ گئے آپ۔ جی میں نے کوئی سوال نہیں چھوڑا، میں نے جس کے مناسب جوابات تھے وہ میں نے دے دیے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تو دشمنی ہے کہ آپ نے 2-3 دفعہ ترجمے بدلے، اور آپ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں تمام تر انبیاء کو جو ہے نا اس کی زد میں لے کر آ رہا ہوں۔ آپ نے صرف مرزا صاحب کا انکار ہی تو کرنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا ہے، آپ نے یہی تو سارا کچھ کیا ہے کہ آپ کسی طرح سے مرزا صاحب کا انکار کر لیں، مرزا صاحب کی سچائی پر سوالات کر لیں، مرزا صاحب کو نبی نہ بننے دیں، تو اسی کی وجہ سے تو تمام تر انبیاء زد میں آ رہے ہیں۔ اب مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی تو روکنے کے لیے، ان کا رستہ ہی روکنے کے لیے تو آپ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زد میں لا رہے ہیں۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مرزا صاحب کی کتنی دشمنی کر رہے ہیں، آپ 1,24,000 انبیاء کو نہیں چھوڑ رہے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے آپ بتائیں کہ میں نے 1,24,000 انبیاء کی نبوت پر ایمان رکھنا ہے یا ان کو چھوڑ دینا ہے؟ میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھنا ہے یا ان کو چھوڑ دینا ہے؟ اگر نبوت نہیں جاری، اگر نبی نہیں آ سکتا، اگر رسول اللہ کے بعد کسی کو نبوت نہیں تھی ملنی تو 1,24,000 کو کیسے مل گئی؟ اور اگر ان کے بعد کوئی نہیں آ سکتا تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ رہے ہیں؟ جی ٹائم ختم ہو گیا جناب۔ دیکھیں یہاں پہ آپ مجھ پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، مرزا صاحب کو نبی ماننا نہ ماننا یہ موضوع ہے ہمارا؟ نہیں، یہ ٹاپک ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب کی دشمنی کہاں سے آ گئی بھائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اس ترجمے کا، آپ پھر مرزا صاحب کی دشمنی، مرزا صاحب کی نبوت، مرزا صاحب کی دشمنی، مرزا صاحب کی نبوت۔ بھائی مرزا صاحب یہ کیا ہے؟ آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ کے آگے میں نے فیصلہ رکھا ہے کہ مجھے بتائیں آپ کہتے ہیں 2 الگ الگ معنی ہیں، چلو ٹھیک ہے ایسا صحیح، تو پہلا معنی اگر مانا جائے، پہلا معنی مفہوم مانا جائے تو مرزا صاحب کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جائے اور وہی نبوت شروع ہو جائے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو اگر پہلا ترجمہ آپ مانتے ہیں میرا تو مرزا صاحب پہ اعتراض آتا ہے، مرزا صاحب زد میں آتے ہیں، اور اگر آپ دوسرا ترجمہ میرا مانتے ہیں تو بھی مرزا صاحب زد میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو بتائیں کون سا ترجمہ دونوں میں سے ماننا ہے؟ یہ دونوں ہی غلط ہیں، اس کا کوئی فیصلہ کریں بھئی، آپ نے کرنا ہے فیصلہ، میں نے نہیں کرنا۔ جی آپ جو ہے نا وہ الزام لگا رہے ہیں، آپ نے کوئی حوالہ نہیں لگایا، جب آپ حوالہ لگا کر بات کریں گے تو پھر دیکھیں گے۔ دوسرا مرزا صاحب موضوع نہیں ہے تو آپ اس لیے ان کی بات نہ کریں، ایک تو وہ موضوع نہیں ہے، دوسرا آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کی اپنی زبانی باتیں ہیں۔
آپ نے جو خاتم النبیین کا معنی کیا ہے اس وقت ہماری اس پر بحث ہے، اس کی زد میں آپ مرزا صاحب کو بھی لے کر آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے تو 1,24,000 انبیاء کو نہیں چھوڑا، اگر ایک مرزا صاحب بھی آ جائیں گے آپ کے ترجمے کی زد میں تو آپ کے لیے کیا ہے معنی؟ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ 1,24,000 انبیاء کو جب اس کی زد میں لے کر آتے ہوئے آپ کو کوئی خوف اور خدا کا ذرا برابر ڈر نہیں ہے تو آپ کو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو زد میں لاتے ہوئے کیا ہوگا؟ دوسرا جو ترجمہ ہے اس کی زد میں عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، جب آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرواہ نہیں کر رہے، آپ کو ان کا کوئی نہیں لحاظ رہا، تو آپ مرزا صاحب کو بھی اگر لے آئیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بہرحال ہمیں بتائیں کہ ہم نے کھائی میں گرنا ہے یا کنویں میں، 1,24,000 کا انکار کرنا ہے یا صرف عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا ہے؟ دونوں ترجمے میں سے کس ترجمے کو ہم نے اپنانا ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں محترم۔ جی جناب، ابھی آپ مجھے پوچھ رہے ہیں پہلے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں کون سا ترجمہ صحیح۔ بھئی میں نے تو کہا ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں، پہلے ہی آپ کو کہا، آپ نے کہا نہیں نہیں آپ نے پہلے اور ترجمہ کیا ہے، اب آپ ترجمہ بدل رہے ہیں۔ میں تو آپ کو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ دونوں صحیح ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ترجمہ بدلا ہے، ایک ترجمہ غلط ہے، دوسرا پتہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط، کو فیصلہ نہیں کر رہے۔ آپ اپنی ٹرن میں صرف اتنا بتا دیں کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ خدا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پہ نہیں رہنے دیتا، وہ قرآن پاک کے ایک لفظ کا کوئی ترجمہ کرے پھر بعد میں اس لفظ کا ترجمہ بدل دے، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرا آپ بتا دیں کہ یہ دونوں معنی اس میں سے صحیح کون سا ہے؟ جو آپ کہتے ہیں دو الگ الگ معنی ہے، تو دونوں میں سے صحیح کون سا ہے؟ کیونکہ پہلے والا مانو گے تو مرزا صاحب زاد میں آتے ہیں، دوسرے والا مانو گے تو بھی مرزا صاحب زاد میں آتے ہیں۔ پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کو زاد میں لے کے آ رہے ہیں۔ بھائی میں نہیں لے کے آ رہا، مرزا صاحب خود ہی خود کو زاد میں لے کے آ رہے ہیں۔ اگر آپ مرزا صاحب کی بات نہیں مانتے تو مرزا صاحب کی بات مانیں یا اس کا صحیح ترجمہ ہو، میرے سوال کا جواب دیں۔ جی، اگر آپ مرزا صاحب کے ہی ترجمے پر یقین رکھتے ہیں تو مرزا صاحب نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، امتی نبی ہونے کا نا۔ جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں نے آپ کو پھر کہا ہے کہ وہ موضوع بحث نہیں ہے۔ آپ جان بوجھ کر خلط مبز کرنے کے لیے اپنے اوپر جو سوالات ہیں ان کے جواب آپ نے ہرگز نہیں دیے۔ آپ نے بار بار سوال تو دہرایا ہے، آپ کی زبان سے ہرگز کوئی جواب نہیں نکلا جو میں نے سوالات کیے ہیں۔ تو یہ خلط مبس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ سوال پر سوال کر رہے ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے اوپر کا بوجھ اتار کر میں روحانی خزائن پر ڈال دوں اور میں کہوں دیکھو میں جیت گیا۔ اگر آپ نے اس طرح سے جیتنا ہے تو پیارے بھائی آپ جیت گئے ہیں، آپ جیت چکے ہیں، ہم ہار چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ انصاف سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، اگر آپ انصاف کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو دو ترجمے کیے ہیں ان دو ترجموں میں سے میں کس کو مانوں؟ کیا میں پہلے ترجمے کو مان کر کہ کسی کو نبوت نہیں ملے گی رسول اللہ کے بعد 1,24,000 انبیاء کا انکار کروں، یا دوسرے کو مان کر کہ رسول اللہ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کروں؟ کوئی ایک بتائیں مجھے۔ آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کرنا کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ دونوں تراجم درست ہیں۔ آپ اگر دونوں کو غلط مانتے ہیں تو اپنی ٹرن میں آپ نے اتنا بتانا ہے کہ یہ دونوں تراجم غلط ہیں، بس ٹھیک ہے جی، پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ بھی کون غلط کر رہا ہے کون صحیح کر رہا ہے۔ آپ غلط بھی نہیں کہتے اور بار بار مجھے کہہ رہے ہیں میں کون سا مانوں۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں دونوں صحیح ہیں، دونوں مان لیں، دونوں میں سے ایک مان لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے، بات دونوں ہی تراجم درست ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو منہ سے بولیں نا، کہیں کہ یہ غلط ہے۔ غلط بھی نہیں کہہ رہے، پھر مجھ سے پوچھتے بھائی کون سا مانوں، میں تو کہہ رہا ہوں دونوں مانے۔ اور اگلی بات یہ ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ خدا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پر نہیں رہنے دیتا، پھر وہ ترجمہ کرے قرآن پاک کے ایک لفظ کا، پھر بعد میں اس لفظ کو بدل کے اس کا اور ترجمہ کر دے، تو بھائی اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر مجھے کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے تو نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے، وہ بھی آپ مان لیں۔ تو جب آپ نے ظفر اللہ صاحب کا نام لیا تھا میرے محترم، تو ظفر اللہ صاحب کا پتہ ہے آپ کو مرزا صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بھی مان لیں آپ۔ ظفر اللہ صاحب جو ہیں وہ مرزا صاحب کو کیا سمجھتے ہیں آپ وہ بھی مان لیں نا پھر میرے محترم۔ تو مجھے کہتے ہیں بھئی آپ تو مرزا صاحب کو مانتے ہیں نا، میں مانوں یا نہ مانوں، آپ بتا دیں کہ یہ جو ترجمہ ہے دونوں تراجم ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے؟ اس کا جی جواب آپ دے نے دیں مہربانی۔ تقریباً 2 منٹ لے نہیں لیے۔ یار، اب نا مکمل کریں بات کو، جی ختم میں کریں۔ آخری بات کرتا ہوں اس کے ہاں بعد یار، آپ کی دیکھیں۔ آخری باری ہے، ان بات کی یہ ہے، تھی، آپ کی ہاں آخری جی، باری ہے، ختم کر دے بات بات یہ ہے کیونکہ یہ ضیاء رسول صاحب، جی میری آخری باری ہے کیونکہ انہوں نے پہلی آپ لی کی تھی اور آخری میں باری آخری ہے، لوں آپ گا۔ کی آخری باری ہے، ان کی پہلی باری تھی۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے ضیاء رسول صاحب
آپ کہتے ہیں کہ آپ منہ سے بول کر بتائیں کہ غلط ہے. بھائی غلط ہے تو اس پر سوالات کھڑے کر رہا ہوں نا. غلط ہے تو اس کو غلط سوالات کھڑے کر رہا ہوں. اگر میں اس سے متفق ہوں تو سوال کیوں کھڑے کروں؟ سوال کرنے کا ہی مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو دو ترجمے کیے ہیں وہ غلط کیے ہیں. پہلا ترجمہ جو آپ نے کیا اس میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. خاتم النبیین نبیین کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. تو میں نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء کو نبوت ہی رسول اللہ کے بعد ملی ہے. اگر میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ ان کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی تو 1,24,000 انبیاء جو کم و بیش ہیں ان کا میں کیا کروں؟ کیا ان پر ایمان چھوڑ دوں؟ پھر دوسرا جو ترجمہ آپ نے کیا اس کا یہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دوں. کس کو کرنا ہے مجھے وہ بتانا تھا آپ نے. آپ سوالات پر سوالات کرنے کی کوشش کی, خلط مبحث کرنے کی کوشش کی, لیکن کسی چیز نے آپ کی ہیلپ نہیں کی جب تک آپ سوال کا جواب نہیں دیں گے. اور سوال کا جواب آپ کہاں سے دیں گے؟ ہوگا ہی نہیں. یہ سوال, یہ جو ترجمے ہیں جو آپ نے کیے ہیں یہ تو گڑھے گئے ہیں مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں. یہ تو گڑھے گئے ہیں قاسم نانوتوی صاحب کی دشمنی میں. خاتم النبیین کا جو ترجمہ ہے حضرت قاسم نانوتوی وہ بڑے اچھے طریقے سے کر گئے ہیں. اگر آپ نہیں مانتے, اگر آپ کو نہیں پتا تو میں وہ تذیر الناس آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. تذیر الناس کھولیں, تذیر الناس میں مکمل لکھا ہوا ہے خاتم النبیین کا مطلب. حضرت قاسم نانوتوی صاحب وہ بیان کر کے گئے ہیں. ٹائم آپ جی کا میری ختم آخری ہوا. باری گل ہی ختم جی. ہو گئی, گل ہی ختم ہاں ہو جی. گئی, گل ہی ختم ہو گئی. اچھا جی, ہن گل ختم محترم اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تراجم جو ہے وہ ضد میں گل گھڑ گئے ختم ہیں. ہو گئی. ہن ہاں جی, تسی ضد جو نہیں کرے گی. نہیں جی, ہوں داستہ لین دیو نا جی. پہلا ترجمہ جو ہے انہوں نے وہ دستا ہے ہے نا, جناب. میری گل جی سن ہم لو. نے ہن دیکھ لیا ہے. لوکاں نے فیصلہ کرنا ہے, میری گل سنو. ہاں ہن ٹھیک ہے نا, لوکاں نے ترجمہ فیصلہ تو کرنا بتانے ہے دیں نا. آپ کہ دیکھیں ان کو آپ نے پہلے ٹائم دیا ہے سن تو مجھے لو 1 نا. منٹ تو دے دیں, آدھا منٹ ہی دے دیں. چلو جی آدھا دیکھیں منٹ لے پہلا لو, ترجمہ آدھا ہے منٹ لے روحانی لو. خزائن جلد 3 صفحہ آخری باری 425. میری ہے, آدھا منٹ آپ لیں گے میں پھر لوں گا. چلو لے لینا, لے میں لینا, تو پھر میں لے لے لینا. لاں گا. میری لے لو, آخری لے لو, باری لے ہے لو. نا, لے نہیں لیں گے اپنی چلو باری یار آخری رہن دو ختم یار, کریں. انہاں نوں خوش ہون دیو. نہیں, اچھا 1 ٹھیک منٹ ہے نہیں جی, یا 2 بات منٹ تو لیں. مجھے کرنے دیں جی. انہاں نوں لے لین دے آپ سارے کہتے ہیں جی یار گڑھے وہ گئے ہی ہیں. کہہ رہا ہوں پہلا نا, ترجمہ ہے دیکھیں. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر ہاں لگائیں 431. ٹھیک ہے جی. سامنے, ما سامنے کان ٹھہرو لگائیں. ٹھہرو محمد ٹھہرو 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 عمران صاحب. ہاں ہاں جی, سامنے دوسرا لگائیں. والا, دوسرا ما کان ڈاکٹر ڈیڑھ سو. محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ترجمہ پڑھ کے حوالہ یعنی صرف سنا محمد دیو, صلی حوالہ اللہ سنا علیہ دیو بس, وسلم. بہت ہے. اچھا ترجمہ حوالہ سن سنا لو. دیو, یعنی تجھے اپنا محمد ٹائم دے. صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں مگر وہ ٹھیک ہے جی, رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا. ٹھیک ہے یہ جی. آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا. اس کو یہ ٹھیک ہے بار جی, بار کہہ رہے تھے, غلط ہے. دوسرا ٹھیک ہے. ترجمہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 279. یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ باوجود کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں, پھر کسی وقت دوسرا نبی آ جائے اور وہی نبوت شروع ہو جائے. ٹھیک ہے مربی جی, صاحب کہہ رہے تھے یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک مرزا اللہ. صاحب بس صحیح, کہتے ہیں آپ یہ کا جائز ہی آپ کا ہو نہیں گیا کہ نبی 1 پاک منٹ صلی اللہ علیہ 20 وسلم سیکنڈ کے ہو بعد گیا آپ دوبارہ کے. وہی نبوت شروع ہو جائے. آپ کا 1 منٹ 20 سیکنڈ ہو گیا, آپ بات کو ختم کر دیں. بات یہ بس ہے ڈاکٹر ختم ڈیرن ہوگی صاحب, جی. بات ہاں ساری سن لے, ڈبیٹ سن لے, میں سن آپ لے. اب کے محترم او کہتے بس ہیں کہ یہ سن لے نا, دونوں اب ترجمے آپ غلط ہیں. میوٹ کر لینا, وہ میوٹ مرزا کر صاحب لیں. سے پوچھیں جا کے او بھائی کیوں بھائی ترجمے کیے. بات میوٹ کر لیں, ٹھیک ہو گیا. مرزا صاحب نے کہیں پہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے نبی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے پہلی نبوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. سارے نبی جو اس کے بعد آئیں گے یہ آپ کا عقیدہ ہے. آپ سے سوال ہوا تھا آپ کے عقیدے کے اوپر کہ آپ پہلا نبی بھی مان رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ٹھیک ہے, اور ان کے بعد جن کو بھی نبوت ملنی ہے وہ بند کر رہے ہیں, اور ساتھ میں 1,24,000 پیغمبروں کو بھی مان رہے ہیں. یہ آپ سے سوال یہ تھا, آپ اس سوال سے ادھر ادھر ہو گئے. یہ آپ کا مسئلہ ہے, یہ مرزا صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ ہمارا مسئلہ ہے. ہمارا جو ترجمہ ہے جو آپ نے پڑھ کے سنایا ہم ویسے ہی مانتے ہیں. جو مرزا صاحب لکھ کے گئے ہم ویسے ہی مانتے ہیں. اس سے نہ ایک لفظ آگے نہ ایک لفظ کم, ہم ویسے ہی مانتے ہیں. یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نے نبوت بند کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا, سب سے پہلے نبوت دی, 1,24,000 پیغمبروں کو ان کے بعد نبوت دی. تو یہ مسئلہ تو آپ کا بھائی, آپ کے اپنے گھر کا ہے, ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آپ بے شک مرزا صاحب کی ساری کتابیں یہاں پہ پڑھ دیں, کوئی چکر نہیں اس کا. دوسری جو ترجمہ آپ نے اس ترجمے سے بھاگ کر دوسرا ترجمہ کیا, اس کے بعد بھی آپ لا رہے ہیں رسول, آپ حضرت عیسیٰ کو لا رہے ہیں. آپ دور نبوت کے بعد, ہمارے نظر میں تو دور نبوت بھی ختم ہی نہیں ہوا. ہمارے نظر میں تو وہی دور نبوت چل رہا ہے, اسی کی فیض میں نبوت ملنی ہے, وہی نبوت چلنی ہے ساری عمر. آپ دور نبوت ختم کر آپ
माइक बंद हो गया। कह रहे हैं जी हमारे नजदीक तो उन्हीं के जरिए नबूवत मिलनी है। मिर्जा साहब कहते हैं कोई नबी आ ही नहीं सकता, तो मिर्जा साहब नु पढ़ो तो जाके। भाई वो आप इधर नबूवत कह रहे हैं वो कि ये वही नबूवत, उसी आपका के जरिए मसला, ये नबूवत आपके मिलनी घर का है। मसला है, ये आपने आपने घर का करना मसला है। कैसे हो गया भाई? ये आपके घर का मसला हो गया। आप जो इमरान कालू ने आपको आपने बता अभी दिया कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि आपके वसल्लम के दोनों जरिए नबूवत तर्जमे मिली है। मिर्जा आपके साहब गले कहते हैं आ पड़ ही रहे नहीं सकता हैं कोई। भाई, आप सही है आपके या गले मिर्जा पड़ साहब रहे हैं। सही? हमें क्या कह रहे हो, हमें क्या कह रहे हो? भाई मिर्जा गले साहब सही आपके कह रहे पड़ हैं, आप रहे कह हैं, रहे हैं। आप हमें हाँ हवाले दे रहे हो। जी, यानी भाई हम तो रसूल अल्लाह मानते की ही नहीं है। नबूवत के यार बाद तो कोई अब नबूवत मसला नहीं की हो है, गया, हम तो मिर्जा साहब मानते हैं। का हवाला हमारा पेश तो नहीं मसला ही करना है, नहीं है गाल सारी कर दी इसमें। थी। हमारा तो मैंने हमारा बुखारी तो तो नहीं क्लियर थी। मेरी बात सुने, हम आप क्लियर है देखिए इस चीज में। टूडू साहब, आप कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए नबूवत मिलनी है। मिर्जा साहब कहते हैं नबी आ ही नहीं सकता। तो नबी देखना, रसूल इसीलिए अल्लाह कह के रहे हैं ना अलावा कि वो कोई जो नहीं ना नबी आ आप लेकर आ सकता। रहे हैं, अगर वो नबी आ गया तो खातमुन नबीयीन वाली ओ आयत भाई तो झूठी आप पड़ कैसे जाएगी। कह रहे हैं कि नबूवत नबी पाक खातमुन सल्लल्लाहु अलैहि नबीयीन वसल्म वाली के जरिए आयत जो मिलनी है है? वो आने बनी मिर्जा इसराइल के साहब नबी कहते को हैं भाई रोक ये रही है। नबूवत भी नहीं आ सकती, नबी भी नहीं आ सकता। हाँ नहीं आ तो सकता ना, बिल्कुल जो ठीक रसूल कह अल्लाह रहे के हैं, जो हजरत रसूल मिर्जा अल्लाह साहब से कह अलग रहे हैं, होगा। सुन लें, जो हजरत मिर्जा साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल 101% तुम कैसे ठीक कह कह रहे हैं। अच्छा मिर्जा आप साहब कैसे गलत आ कर गए रहे हैं नबी बन के? भाई। हमारा यहाँ पे सवाल जो था मिर्जा आपके साहब उस नबी बात के बन के ऊपर कैसे था, आ गए हैं फिर? सुन ले, मैं बताता हूँ, मैं मिर्जा बता साहब देता पे हूँ, भैया वही नबूवत बता कहाँ देता से हो हूँ, गई है? बता देता हूँ। हाँ जी। आपने जो पहले तर्जमा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी हैं, जिस तरह जफरुल्लाह शाह साहब ने कहा, वो ओ भाई अव्वल मैंने नबी कब ये हैं। तर्जुमा वो किया? झूठ बोल रहे हैं आप। भाई आपने ये नहीं कहा, आपने ये नहीं कहा कि वो बिल्कुल ठीक तर्जमा है मैंने बताया था कि इसको सबसे झूठ पहले बोलने की नबूवत बड़ी मिली है आदत है। उनको। मैंने आपको बताया था आपने ये, मैं कि नबी रिकॉर्डिंग पाक निकालता हूँ, सल्लल्लाहु मैं अलैहि वसल्लम को रिकॉर्डिंग अल्लाह निकालता ताला ने हूँ। खातमुन नबीयीन लिख दिया था उस वक्त जब हजरत आदम वो अलैहिस्सलातु खातमुन नबीयीन वस्सलाम थे, जिस्म उस और टाइम मट्टी थे, के दरमियान में थे। उस टाइम थे, वो लगाए तो हवाला फिर लगाए इमरान कालू साहब, इन्होंने ये वो हवाला लगाए, बिस्मिल्लाह करें, हाँ वो लगाए, नबूवत मिली थी, मैं अभी हाँ हवाला वो लगा हवाला देता हूँ। लगाए, वो जरूरी जी हवाला था। आप लगाएं, छुपा कहाँ के लिखा बैठे हुआ हुए है? हैं जी इमरान मैं कालू अभी साहब। लगा लगाएं देता लगाएं हूँ, मैं अभी लगा देता लगाएं। हूँ जी। बरेलवियों के अकायद में लिखा हुआ है और उसकी उन्होंने बरेलवियों बकायदा, के कायद नहीं, बरेलवियों के कायद नहीं पेश क्यों करने बरेलवी काफर हैं? आपने पेश करने हैं कुरान से या भाई हदीस से? आप लो बरेलवियों के कायद आप अच्छा जी, तुम्हारा कुरान हदीस से क्या, मैं अकायद आपके पेश कर रहा हूँ तो कहते हैं कुरान हदीस से पेश करना से है। बात करनी है हमने भाई हाँ, आप कब देखे मेरी बात मैं आपके अकायद की कर रहा हूँ। के खिलाफ आप रहे हैं। क्या हुआ है? नहीं। अभी तो कह रहे थे कुरान हदीस से बात होनी है। सुने सुने, अकायद मैं आप आपके रखिए, पेश कर कुरान के रहा खिलाफ हूँ। जा रहा है, सुने कैसे क्या? कुरान से हदीस थे? मेरी या बात रसूल साहब सुन कुरान से लें, हवाला तब दिया सुन जाता है लें। जब अकीदा कुरान के मुताबिक हो। आपका अकीदा नहीं, कुरान के मुताबिक नहीं है। अकीदा आप इनका हम इनका भाई, अकीदा मैं नहीं बयान कह कर रहा रहे हैं कि तो कहते हैं कुरान हदीस से बयान। पूछे। बरेलवियों का कौन सा अकीदा है जो कुरान हदीस में है? वो ये मिर्जा साहब कह रहे हैं, जिया रसूल नहीं कह रहा। सुने या रसूल साहब जो सुन कह लें, रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, जो आप कह रहे या हैं वो रसूल गलत साहब कह रहे सुन। हैं। मैं लगा के दिखाऊंगा अगर मिर्जा साहब ने मैं तर्जुमे किया लगाता हूँ। इमरान कालू बिल्कुल साहब ठीक किया इनसे उन्होंने जो हवाला किया, लें जहाँ पे बिल्कुल ये ठीक लिखा ठीक हो किया तो कि फिर मिर्जा साहब कैसे नबी बन गए? सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम को आखिरी नबी लिख आपने दिया ये गया बताया। है। मिर्जा साहब कैसे? टी अहमद भाई एक मिनट खामोश हो, जिया रसूल साहब एक मिनट खामोश हो, मोहतरम एक मिनट खामोश हो, बात तहम्मुल से सुन लें। आप लोग चार चार बोल रहे हैं, वो अकेले बोल रहे हैं तो कहते हैं खामोश हो। चले जी आप भी बोल लें, आप भी बोले सच। दोनों भाई बोल लें, फिर खुश हो जाएंगे। तहम्मुल से बात करें। आपसे मांगा गया था तो आपने इमरान कालू साहब उसी टाइम देखिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई मिर्जा साहब का आपने क्या करना है? आप बात ही गोल कर जाते हैं। मिर्जा साहब कैसे नबी बन गए जब वो कहते हैं कि शायद के बाद बताते हैं। दुनिया में कोई नबी आ ही नहीं सकता? वो नबी बने ही नहीं है, वो तो उम्मती नबी बने। हाँ वो नहीं नबी बने, उन्होंने कहा मैं उम्मती नबी उम्मती हूँ। नबी नबी नहीं होता? नहीं उम्मती नबी होता है। नबी नहीं होता वो? उम्मती नबी होता है। नबी होता है या नहीं होता? उम्मती नबी होता है। नबी होता है या नहीं होता? उम्मती नबी होता है। उम्मती नबी क्या होता है? वो नबी होता है या नहीं? उम्मती नबी होता है। और भाई उम्मती नबी क्या होता है? उम्मती नबी जो ये उम्मती रसूल नबी अल्लाह का कहाँ से उम्मती ले नबी लिया होता है। आपने? जी उम्मती नबी कहाँ से ले, लफ्ज़ लेके आ गए हो? जहाँ से किधर रसूल लिखा? अल्लाह, कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ उम्मती नबी? किधर लिखा हाँ, हुआ है? या जरूरी मिर्जा नहीं कि साहब हर की किताबों लफ्ज में लिखा कुरान हुआ में है? लिखा हो या हदीस में लिखा हो। ना कुरान में है ना हदीस में है, मिर्जा साहब की कुतुब में भी नहीं है। आपने कहाँ से लिया ईसा अलैहिस्सलाम आप कहाँ उम्मती से लेके बनेंगे? आ गए हैं? आप कहाँ से लेते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती बनेंगे? वो कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ भाई है। ईसा अलैहिस्सलाम की तो बात ही नहीं हो रही अभी। फिर उधर ईसा अलैहिस्सलाम की क्यों नहीं हो रही? इधर ईसा अलैहिस्सलाम का टॉपिक हाँ पहले सुन लें। ये अभी उम्मती सुन, नबी आपने कहाँ से लिया? कुरान में या हदीस में या मिर्जा जहाँ साहब से की आपने किताबों ईसा में है? अलैहिस्सलाम का किधर है? उम्मती होना लिया है, कहाँ से लिया? भाई हम तो बात ही नहीं कर रहे ईसा अलैहिस्सलाम की। हम तो कर रहे हैं ना। मैंने आपसे पूछा मिर्जा साहब नबी हैं या नहीं? हाँ उम्मती आपने कहा नबी ये हैं। उम्मती नबी। मैंने हाँ कहा ये जी। उम्मती नबी क्या होता है? जहाँ से आपने लिया ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती उम्मती होना। नबी क्या होता है? ये जी कहाँ से लिया जहाँ लफ्ज़ से आपने लिया हजरत ईसा का उम्मती
ना। उम्मत
भाई मैंने तो बात ही नहीं की उनकी, हम हाँ झूठ तो बोल मैं रहे तो हैं। कर रहा हूँ ना, आप आपने ना भी खुद करें। कहा है कि मिर्जा साहब उम्मती नबी हैं, हाँ जी, मैंने बार-बार बेशक पूछा उम्मती कि नबी नहीं है। है, आपने कहा हाँ, नहीं उम्मती नबी हैं। उम्मती यानी नबी नबी है कहते बेशक। हुए आपको क्या हो रहा था? तो जो जब नबी वो कहते हुए शर्म उम्मती आती नबी थी? है तो मैं क्या कहूँ? भाई जी, उम्मती नबी का लफ्ज कहाँ से लिया आपने? जहाँ से आपने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए लिया है, कहाँ से लिया है? ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तो हमने कभी नहीं कहा उम्मती नबी। कभी नहीं कहते कि आप वो उम्मती बन कर नहीं, आएंगे, नहीं ना कहते। बिल्कुल कभी उम्मती नबी का लफ्ज हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। उम्मती बन कर नहीं आएंगे। वो बात ही नहीं हो रही, उम्मती नबी की क्या बात हो रही है। है? उम्मती बन कर नहीं उम्मती आएंगे नबी वो, की उम्मती बन आपने कर नहीं कहा आएंगे। उम्मती नबी, उम्मती बन कर आएंगे कि नहीं? और नहीं वो बात ही नहीं हो रही अभी। वो हो रही है ना, मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रही, मैं कर भी रहा हूँ, कहते नहीं हो रही। है इसका सबूत देते हैं, किधर लिखा हुआ है उम्मती नबी? हाँ बताएं कहाँ पर सबूत है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी उम्मती किधर बनेंगे? लिखा हुआ है? हाँ, जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का लिखा है कि वो उम्मती बनेंगे, कहाँ पर लिखा है? अब किधर सुन ले लिखा है अगली ईसा बात, अलैहिस्सलाम का? किधर लिखा है? आप अब बताएं। सुन लेना। बात आप आप कर रहे बताएं, हैं, आप नहीं मानते, आप नहीं ओ मानते, भाई पहले इनकार ये कर दें, बता दे मिर्जा साहब नबी हैं इनकार या नहीं? कर दें, इनकार मिर्जा करें, साहब नबी नहीं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम इनकार के कर लिए दें कि उम्मती नबी हजरत की तरफ ईसा कहीं नहीं लिखा हुआ, उम्मती झूठ बोल रहे उम्मती हैं। नहीं होंगे, इनकार कर दें। हाँ, जब हजरत टॉपिक ईसा होगा उम्मती मैं नहीं बता होंगे। दूंगा। आप मुझे ये बताएं ना कि मिर्जा साहब उम्मती नबी हैं, किधर लिखा हुआ है? मिर्जा साहब ने बताया है बताएं, कि वो उम्मती नबी हैं। इधर हवाला दे मिर्जा साहब का, किधर लिखा हुआ? हाँ, मिर्जा साहब ने बताया है कि मैं एक तरफ से उम्मती हूँ, इधर एक तरफ से हवाला नहीं दे हूँ। मिर्जा साहब ने जहाँ कहा हाँ, कि मैं हवाला उम्मती नबी देता हूँ हूँ, मैं। बताएं। जी मैं देता हूँ हवाला, देता हाँ हूँ जी, उसका हवाला दे। हवाला भी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले जो हवाला देना है वो सुन लें। नहीं नहीं, पहले हाँ, हवाला मिर्जा साहब ने वही उसको आपने पहले दिए हैं, जो बात मैं कर रहा हूँ मैंने उसका पहले हवाला ले हवाले लें। आपको दिए हैं, कोई मैंने हवाला पहले नहीं दिए हैं दिया, आपको कोई हवाले, हवाला नहीं दिया, कोई हवाला मैंने नहीं दिया, दोनों वाले आपको दिए हैं। कोई हवाला नहीं दिया, गलत बात। दोबारा ले ले, मैं दोबारा हाँ, दे देता हूँ। चले पहला ले हवाला है ले रूहानी लेता हूँ ना, खजान पहले जिल्द बात तो 4 होने देना। 431। ज़िया रसूल साहब आपको क्या हो गया है? दूसरा सवाल हवाला है सुनो। रूहानी खजान जिल्द 14 सफा नंबर 279। अब आप ठीक है, मिर्जा साहब का दें स्कैन उम्मती नबी का। लगाएं, स्कैन लगाना यहाँ पे। स्कैन भी लगा देता हाँ हूँ, लगाएं ये मेरी स्कैन। स्क्रीन बड़ी करें, जी, मेरी स्क्रीन जब ये बड़ी करो, स्कैन लगा देंगे, अब मेरा सवाल सुने जो मैं आपको स्क्रीन बता बड़ी करें मेरी, करते हैं। स्क्रीन बड़ी ये करें, ले अभी स्क्रीन बताता हूँ। आपकी बड़ी कर देते हैं। अब सुने बात, खामोशी से आप स्कैन अभी लगाएं स्क्रीन और बड़ी करें, खामोशी। अभी हवाला आ जाता है, ये कौन सी बात जी है? जी, अब खामोशी से स्कैन लगाएं और सुने। हमने आपको ये हवाला दिखाना है। फिर हमने आपसे पूछना है, जी आ रही है। उसके बाद हमने आपसे पूछना है कि खातमुन नबीन का ये जो मानी किया है आपने अपने कायद के खिलाफ क्यों किया है, और यही हमारा मौजूद बहस था। आप लगाएं स्कैन और मैं अभी आपको स्कैन लगा कर दिखा देता ये ले हूँ जी, कि ये ले बरेलवियत जी, के अकायद में ये ये ले जी है। वाला, जी ये वाला आपके सामने चेक कर क्या लें, है पढ़ लें। हवाला? पुरानी खजान जिल्द जी 3 पढ़े, सफा नंबर 431 पढ़ लिया जी। जी पढ़े, ऊपर से नहीं पढ़ा, माँ पढ़े का आप नाम पढ़े कि हम क्यों मोहम्मद पढ़े? रबा अहदिम में रिजालिकुम ऊपर से पढ़े वलाकिन ना, रसूल शुरू अल्लाह से। खातमुन माँ नबिय्यीन। का नाम मोहम्मद, बस यानी यही बात की है मोहम्मद इस सल्लल्लाहु पूरे अलैहि सफे में। वसल्लम तुम में से खामोश किसी हो मर्द जाए, का मैं बाप पढ़ता हूँ नहीं ऊपर मगर से। वो रसूलुल्लाह है और खत्म करने वाला नबियों का। ये आयत भी साफ दलालत कर रही है कि बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। और तुसी आगे वाला पेश आगे करो पढ़े, उम्मती नबी वाला। आगे पढ़े, आगे बस पढ़े, ये पढ़ दिया जो मैंने वाला पेश आगे करता हूँ। पढ़े, आगे भी उम्मती पढ़े, नबी, आगे पानी है। उम्मती चले आगे नबी मैं वाला पढ़ वाला दूं, पेश करो, उम्मती आगे नबी मैं वाला पढ़ देता वाला, हूँ, खामोश हो, आगे मैं उम्मती पढ़ता हूँ। नबी वाला पास वाला इससे पेश ये करो, भी पास उम्मती इससे नबी ये वाला भी वाला साफ पेश करो वजाहत मरबी साहब, अब उम्मती मैं नबी पढ़ता वाला हूँ वाला ना, पेश मुझे पढ़ने करें। सफा तो पूरा पढ़ने देना। मिर्जा साहब कहते हैं कि जहाँ शोर बंदे करना की है, ये निशानी होती है, शोर इनकी करना ये है, निशानी होती है शोर करना है, कि पहले शोर तो बड़ा करना है, लाफगुजार शोर मारते करना है, हैं, जब कोई शोर दामन करना पकड़ के है, पूछे लाओ कहाँ है सबूत, शोर तो करना है, कहते हैं जहाँ से शोर निकले करना है। थे। जी उम्मती शोर नबी करना वाला है। हवाला पेश करो। जी मैं पेश करता हूँ, पेश करता हाँ हूँ। जी, शोर करना है आपने, इधर शोर मिर्जा साहब करना ने है। खुद को उम्मती नबी का हवाला पेश करो। जी मैं आपको हवाला देता हूँ, इमरान साहब ये वो शोर करने में नीचे बैठ मैं हाँ जी, हवाला उम्मती नबी देता वाला हूँ। वाला। जी मैं देता हाँ हूँ, जी, सुन लें। लियो जी, जी ज़रा रसूल साहब। सामने हवाला दे दे, रौला जी क्यों जी पाता? मैं हवाला ही देने लगा हूँ, खामोश तो हो ना। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ जी ਚੋਰੀ ਪਾਇਆ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਟ जी ਤੇ ज़िया आया रसूल जंगल साहब। ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਰੌਲਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਅੜਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ पता नहीं जी मैंने ज़िया रसूल साहब। ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ अब सुनो, कुछ नहीं किया यार, मैं ਤੁਹਾਡੀ सबसे पहले तो ये हवाला पूरा पढ़ लें। ਤੂੰ ਡਿੰਗਣ ਡਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ मिर्जा पहले पूरा 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 नहीं, मैं स्क्रीन ही बंद करने लगा हूँ। मिर्जा साहब ने खुद को उम्मती नबी स्क्रीन नहीं बंद करनी, ये हवाला पूरा पढ़ा जाएगा। मिर्जा साहब का हवाला दो। ਅੱਛਾ जी हवाला देते हैं।
खामोश मिर्जा साहब होंगे का तो हवाला बहुत लेंगे ना। शाबाश। डॉक्टर साहब हाँ मैंने जी, आपसे दरख्वास्त की थी कि प्लीज आस्ता बोलें। मैंने वो काम अच्छा में ठीक लगाए है, हुए हैं, मेरे तो वो ये मोहतरम प्लीज जनाब आस्ता बोलें। मिर्जा साहब का वो हवाला पेश कर दें जहाँ पे जी मिर्जा साहब ने खुद को उम्मती नबी कहा है। जी जी, पेश कर देते हैं, कोई मसला करें नहीं जी, है। हवाला करें जी। ज़रूर पेश करते हैं, आपको जी हवाला देते हैं। सबसे पहले इस हवाले को मुकम्मल पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं। ना यहाँ उम्मती नबी देखे, मैंने आराम से कहा है ना, आपके साथी यानी ने दिया इसको हवाला। मुकम्मल नहीं पढ़ने देना आपने। नहीं आपके साथी हवाला ने तो नहीं, पढ़ दो ना, मुकम्मल जो नहीं, एक उम्मती मिनट, नबी वाला जो हवाला, लगाया वो तो पढ़ने दो ना। उम्मती नबी वाला हवाला पेश करो। आले फिर वही गल है। उम्मती नबी वाला हवाला पेश करो या माफी मांगो, हमने झूठ बोला है। ओए पढ़न तो दे ना। ये तो या पूरा करना माफी है, मांगो कि झूठ बोला मैंने, या उम्मती नबी वाला हवाला पेश करो। अच्छा शोर करना है। ओ जिया फजूल है, चीखा के मारना है। अच्छा आराम से करन दो बस ठीक तमाशा है, चेक कर। मेरे मोहतरम हवाला उन गवाह काबिल मनाजा साहब जो मैंने हैं, पढ़ा